اور ہمارا نبی کون ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ عقل والا۔ بے شک۔ تمہاری عقل کیا ہے؟ کتنی ہے تمہاری عقل؟ ہماری عقلوں میں اور تمہاری عقلوں میں آپ نے کبھی محسوس کیا اس کی کوئی حیثیت ہے؟ بس میں بیٹھے، بس تیز چل رہی ہے، کھڑکی سے جھانک کے دیکھا تو ایسا لگا کہ بس کھڑی ہے، پیڑ بھاگ رہے ہیں۔ کوئی حیثیت ہے یار اس عقل کی؟ بلا وجہ چلائے پھر رہے آدمی۔ کیا ہے یہ؟ ہم ٹرین میں بیٹھے ہیں، ہماری ٹرین رکی کھڑی ہے، سائیڈ والی ٹرین چل گئی تو ہمیں لگا ہماری چل گئی۔ یہ ہماری عقل ہے۔ کوئی حیثیت ہے اس عقل کی جس کو آپ جناب والا اس عقل کو استعمال کر کے الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہو؟ مدرسہ دنیا میں سب سے زیادہ عقل والے، حکمت والے، دانش اور بینش والے ہمارے نبی نے بنایا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ زمانے میں ان سے بڑا کوئی پروفیسر نہیں، دنیا میں ان سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں، زمانے میں ان سے بڑا کوئی حکیم نہیں، طبیب نہیں، دنیا میں ان سے بڑا کوئی انٹیلیجنٹ نہیں۔ ساری دنیا کی عقل اور حکمت ایک طرف اور حضور کی عقل و حکمت کا ادنا حصہ ایک طرف۔ اور زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جانتے ہو اللہ کی تسبیح نہ کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی سی بچی بغل میں ہے، بزرگ یہاں ہے، ندی کے کنارے شکار ہو رہا ہے، مچھلی آئی، مچھلی آئی، مچھلی آئی، ادھر مچھلی آتی رہی اور ان کی بیٹی مچھلی کو چھوڑتی رہی، ان کی بیٹی مچھلی کو چھوڑتی رہی۔ شام ہو گئی تو جناب والا بزرگ ہیں، باقاعدہ روایت ہے، تو جناب والا وہ مچھلی جب شام ہو گئی تو سوچا اللہ والوں نے بہت ہو گئی ہوں گی مچھلیاں، پیچھے مڑ کے دیکھا تو پلہ صاف، سوفڑا صاف، ایک مچھلی نہیں۔ بیٹی سے پوچھا میرے لال، میرے لخت جگر کہاں گئی یہ ساری مچھلیاں؟ کہ حضور آپ پکڑتے گئے، ہم چھوڑتے گئے۔ کہا سارا دن تم نے ایسے برباد کر ڈالا ہمارا؟ کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا آپ کے ذہن میں شاید رہا نہیں، آپ کے ذہن میں شاید رہا نہیں کہ جو مچھلیاں اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہیں، آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ جو مچھلیاں اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہیں انہیں پکڑ لیا جاتا ہے، وہ گرفتار ہو جاتی ہیں۔ تو جو مچھلیاں اللہ کے ذکر سے غافل ہوئیں پکڑی گئیں۔ بابا میں نے یہ سوچ کے ان مچھلیوں کو ان کے گھر واپس کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان مچھلیوں کو کھا کے ہم بھی اللہ کے ذکر سے کہیں غافل نہ ہو جائیں۔ اس کا مطلب اللہ کا ذکر سے اگر ہم غافل ہو گئے پکڑے جائیں گے، گرفتار ہو جائیں گے۔ اگر تم چاہو نجات، اگر تم چاہو نجات ظالموں کے خون آشام پنجوں سے، اگر تم چاہو آزادی اور گلو خلاصی اتیاچاریوں کے خونی شکنجوں سے، تو یہ لوگوں رات دن اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، بے شک، اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا کرو۔ تو سبحان اللہ بآواز بلند کہتے رہو تاکہ ہم بات آگے کرتے رہیں۔ بآواز بلند کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا میرے بزرگوں، ہے دنیا میں کوئی ایسا جیسا ہمارا نبی ہے؟ نہ ان کی طرح کوئی آیا ہے نہ آ سکے گا جناب والا۔ وہ مثالی ہیں، وہ انوکھے ہیں، دنیا میں اکلوتے ہیں۔ سبحان اللہ ان کی عقل و حکمت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا میں سب سے بڑے ڈاکٹر، سب سے بڑے ماسٹر، سب سے بڑے انجینئر، دنیا کے سب سے بڑے پروفیسر ہمارے مصطفیٰ، عقل و حکمت والے ہمارے مصطفیٰ، خرد دانش اور بینش والے ہمارے مصطفیٰ جناب والا۔ انہوں نے مکے میں سب سے پہلے قرآن اترنے کے بعد مدرسے کو جناب والا وجود عطا فرمایا۔ بآواز بلند کہو سبحان اللہ۔ تو جناب والا کسی معمولی آدمی کا کام نہیں ہے مدرسہ بنانا، مدرسہ وہی بناتا ہے جو مصطفیٰ کے راستے پہ چلتا ہے۔ بے شک، حق ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب یہ مدرسہ بنا تھا، خوش رہو، جب یہ مدرسہ بنا تھا اس سے پہلے کی دنیا دیکھو، بہت لڑائی لڑی ہے مدرسے نے، نہ ہنجاروں سے، بدتمیزوں سے، ظالم و جابروں سے، وحشی و جنگلیوں سے، بہت لڑائی لڑی ہے مدرسے نے۔ جب یہ مدرسہ بنا تھا اس سے پہلے کی دنیا کی دوردشا کیا تھی تم سب جانتے ہو۔
لڑائی جھگڑے فتنہ و فساد شراب جوا عیاری مکاری آدم کے بیٹے تھے مگر انسانیت سے بہت دور تھے امیر غریب کا جناب والا کالر ہر ٹائم تھامے ہوئے تھا وہاں قبیلہ واد تھا وہاں برادری واد تھا وہاں جھگڑے تھے وہاں جناب والا خون گرتے تھے بے گناہوں کے وہاں شراب نوشیوں کے سلسلے چلتے تھے اور جناب والا ہاتھوں میں ننگی تلواریں رہا کرتی تھیں بات بات پہ جھگڑے ہوتے تھے وہاں جناب والا بیٹی کو زندہ قبر میں اتار دیا جاتا تھا اور جناب بیواؤں کو منحوس گھوشت کر دیا گیا تھا وہاں ظلم تھا زیادتی تھی جناب والا جب مدرسہ نہیں تھا دنیا کے پردے پہ تو خدا کی قسم چاروں طرف گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے گھٹا ٹوپ اندھیرے جہاں اخلاق گم ہو گیا تھا انسانیت جناب والا کھو گئی تھی وہاں مانوتا رہی تھی جناب والا وہاں ہیومنٹی کا گلا گھونٹ دیا گیا تھا مورل ویلیوز پامال کر دیے گئے تھے اور پاؤں تلے اخلاقی قدروں کے جنازے سج رہے تھے اور کوئی جناب والا ان اخلاقی قدروں کو اٹھانے والا نہیں تھا یہ دنیا میں پہلی بار مدرسے کا استاد سامنے آتا ہے مدرسے کا ٹیچر میرا نبی کیا بات ہے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اور دور سے کہیے سبحان اللہ میرا نبی سامنے آتا ہے انجام کی پرواہ کیے بغیر جان کا کیا ہوگا مال کا کیا ہوگا اولاد پہ کیا بیتے گی کوئی ٹینشن نہیں میدان میں آیا سماج کی کریتیوں اور ریتیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اقدامات کیے کہ آج جناب والا تاریخ انسانی پر سنہری حروف سے لکھی ہوئی ہیں ان کی خدمتیں تم سمجھو گے یا نہ سمجھو گے میں نہیں جانتا اس لیے کہ تم نبی کی باتوں کو بہت کم سنتے ہو حضور کی باتوں کو تم کم سنتے ہو ہم حضور کی ہسٹری کو نہیں پڑھتے تم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینے کی باتیں کرتے ہو مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی جن سیوا اور مانو سماج کی خدمت کے حصے کو تم نہیں جانتے آج چوراہے پہ تم کسی کا جواب نہیں دے سکتے اگر تم سے کوئی پوچھنے لگے کہ تمہارے نبی نے کیا کیا ہے سماج کے لیے تم کوئی جواب نہیں دے سکتے اس لیے کہ تم اس طرح کے لوگ ہو کہ تم نبی کی باتوں کو سنتے نہیں شیطان جب بھی نبی کا ذکر آتا ہے شیطان تمہارے پیٹوں میں انگلیاں مارتا ہے کہ بہت دیر ہو گئی بیٹھے بیٹھے کب تک بیٹھا رہے گا تیری ٹانگیں ٹیڑھی ہو جائیں گی مر جائے گا یہاں پہ سڑ جائے گا شامیانہ گر جائے گا تمہیں شیطان 1 منٹ میں اچک کے لے جاتا ہے مسجدوں میں یہاں تک کہ مسجدوں میں اگر امام کی تقریر 5 منٹ زیادہ ہو گئی تو میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے کہ کتنے سورما ایسے ہوتے ہیں جو مسجد کی دیوار سے پیٹھ لگائے امام کو گھڑی دکھاتے رہتے ہیں امام صاحب ٹائم ہو گیا ایسا لگتا ہے جیسے ساری فیکٹری اسی کی چل رہی ہیں 1 سیکنڈ کی دیر ہوئی تو کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا حضرات محترم یہ ہے سورما جو مصطفیٰ جان رحمت پر اٹھنے والی انگلیوں کو پکڑ نہیں سکتے اور سوالوں کا جواب دے نہیں سکتے حضرات انہیں 5 منٹ شاک گزرتے ہیں بہت شکر گزار ہوں اللہ کا کہ اس اللہ نے آپ کو یہاں اس جلسے میں اتنی دیر تک بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی تم سمجھو آج ہمارے مصطفیٰ جان رحمت کی جن سیوا کا مصطفیٰ جان رحمت کی مانو سماج کی سیواؤں کا سلسلہ کیسا رہا جس سے سب سے پہلے جناب والا جوئے کے اڈوں کو تباہ کرنے کے لیے ایک سماج کو بلڈ اپ کرتا ہے یہ مصطفیٰ جان رحمت ہے جان کی پرواہ کیے غیر مگر مدرسے کا استاد ہے مدرسے کا ٹیچر ہے قرآن پڑھانے والا ہے حضرات محترم ابھی اسکول تو دور دور تک دکھائی نہیں دیتا نہ کالج ہے نہ یونیورسٹی ہے مدرسے کا کردار دیکھو حضرات محترم اس مدرسے کے ٹیچر نے جان کی پرواہ کیے بغیر اس ظالم سماج میں جس ظالم سماج میں آدم کے بیٹے انسانیت سے دور تھے اور آدم آدمیوں کی بستیوں کو یوں کہو کہ آدمیوں کی بستیاں تھیں وہ یہ جانوروں کے جنگل تھے جناب والا جانوروں کے جنگل ان جنگلوں میں اتر کے میرے مصطفیٰ نے یعنی مدرسے کے ٹیچر نے خدا کی قسم وہ سماج تشکیل دیا ایسا سماج جس سماج کے اندر لڑکی کو زندہ قبر میں اتار دیا جاتا تھا وہاں لڑائی لڑی میرے مصطفیٰ جان رحمت نے اور باطل کی کلائی کو پکڑ لیا گریبان کو پکڑ لیا اور خدا کی عزت کی قسم ارشاد فرمایا اور بیٹیوں پہ ظلم اور جفا ڈھانے والوں یاد رکھنا بیٹیوں کو زندہ قبروں میں اتارنے والوں اگر کسی نے 3 بیٹیوں کو پال پوس کے بڑا کر لیا تو جنت کی ضمانت عبداللہ کا بیٹا محمد الرسول اللہ لیتا ہے حضرات محترم سماج کی تعمیر میں ذرا حصہ تو ملاحظہ فرمائیے مارنے والے سے بچانے والے کا ادھیکار زیادہ ہوتا ہے ساری دنیا جانتی ہے آج کا خوبصورت نعرہ ہے کنیا بچاؤ کنیا پڑھاؤ
مگر سب سے پہلے اس دھرتی کے پردے پر سماج کے بلڈ اپ کے لیے، ہیومن سوسائٹی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے مدرسے کا ٹیچر سامنے آیا 1400 سال پہلے، جس نے اور اپنی گلیوں میں ارشاد فرمایا کنیا بچاؤ اور جنت پاؤ۔ واہ 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 سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک